Assalamu alaikum dear students and welcome back to the video tutorials of System and Network Administration. I hope आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे और यस ऑनलाइन लर्निंग से लाजमी तौर पे सीख रहे होंगे। वैसे तो मुझे पता है कि मेरे बच्चे बहुत बेजार हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल से क्योंकि उनको इस इनमें क्वेश्चनिंग करने का मौका नहीं मिल रहा। वो कह रहे हैं हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। यस आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि ये मजबूरी है मेरे बच्चों, इस तरीके से सिस्टम चलाना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ, मैं दुआ करती हूँ अपने रब्बुल इज़्ज़त से कि वो जल्द अज जल्द ये मसला हमारा ये वायरस का ख़त्म कर दे, हम अपनी नॉर्मल लाइफ रूटीन में वापस आ जाएं और सब कुछ ठीक हो जाए। आमीन सुम आमीन। तब तक के लिए हम आप लोगों की स्टडीज़ का ये जो सर्किट है ये बंद तो नहीं कर सकते, राइट? सो मैं तो आप लोगों को इनकरेज ही कर सकती हूँ, फोर्स ही कर सकती हूँ, कह ही सकती हूँ कि बच्चों पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बाकी आप लोग ख़ुद समझदार हैं माशाल्लाह। आप लोग जानते हो कि स्टडी से अगर कट ऑफ हो जाओगे तो आप लोगों के लिए कितनी नुकसानदेह बात ये होगी, क्योंकि कुछ अरसे तक जब आप कट ऑफ रहते हो अपनी स्टडी से तो वापस उसके ऊपर कैचअप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इवन अगर हम लोग समर वेकेशंस की ही बात कर लें तो समर वेकेशंस में भी हमारा जो है वो जब स्टडीज़ के साथ ताल्लुक़ एक तरह का ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बच्चे छुट्टियों में जो है वो पढ़ते नहीं हैं। तो जब वो पढ़ते नहीं हैं और दोबारा वापस आते हैं 2-2.5 माह की छुट्टियों के बाद, तो उनका उस तरीके से जो है वो रिदम मेंटेन नहीं होता स्टडीज़ में। लेकिन बहरहाल आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग स्टिल जो है वो वीडियो ट्यूटोरियल्स को वॉच कर रहे हो, उनको समझने की कोशिश कर रहे हो। हम एज अ टीचर कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन समझ आए और आप कोशिश करें चीज़ों को समझने की, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सो विदाउट एनी डिले अपना आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ़ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनेफिसेंट। हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था फ़ाइल सिस्टम, जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ़ फ़ाइल सिस्टम्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने फ़ाइल सिस्टम और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ा। और इसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होने वाले मुख्तलिफ़ फ़ाइल सिस्टम्स के बारे में पढ़ा। जैसे हमारे पास फ़ैट है, हमारे पास फ़ैट 12 है, फ़ैट 16 है, फ़ैट 32 है, NFTS है एंड सो ऑन। विंडोज़ के जो है यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि विंडोज़ के जो फाइल सिस्टम्स हैं दे आर रियली इम्पॉर्टेंट आपके पेपर्स के प्रोस्पेक्टिव से। और दूसरा ये कि आज हम लोगों ने इस टॉपिक को इंशाल्लाह फ़िनिश करना है, ख़त्म करना है, अख्ताम करना है इसका। और जो हमारा लास्ट पार्ट इस टॉपिक का रह गया दैट इज़ द लिमिटेशंस। और लिमिटेशंस में हम लोगों ने ये पढ़ना है कि जब भी हम लोग कोई फ़ाइल यूज़ कर रहे होते हैं और उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, या अगर वैसे भी देखें तो हम लोगों ने फ़ाइल सिस्टम्स की कुछ लिमिटेशंस देखनी है कि हम लोग कोई भी फ़ाइल सिस्टम जब यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे वो लिनक्स पे हो, चाहे वो यूनिक्स पे हो, चाहे वो विंडोज़ पे हो, चाहे वो किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो, मैक ओएस पे हो, जिस पे भी हो, हम लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि जब हम कोई फ़ाइल सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फ़ेस करनी पड़ सकती हैं, या कुछ कौन से चैलेंजेस हैं जो हमें फ़ेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कन्वर्टिंग द टाइप ऑफ अ फाइल सिस्टम। It may be advantageous or necessary to have files in different file system than they currently exist. वो ये कह रहे हैं कि इस चीज़ के कुछ एडवांटेजेस हो सकते हैं कि हम लोग जो फ़ाइल यूज़ कर रहे हैं वो करंटली फ़ाइल सिस्टम के अलावा किसी और फाइल सिस्टम में भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, reasons include the need for an increase in the space requirements beyond the limit of the current file system. हमें एक से ज़्यादा फ़ाइल सिस्टम की ज़रूरत पड़ सकती है। इसकी एक रीज़न ये हो सकती है कि हमारी स्पेस जो है वो कम हो जाए। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल जिस फाइल सिस्टम को, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर फ़ैट को यूज़ कर रहे हैं तो फ़ैट हमें एक सर्टन अमाउंट ऑफ स्पेस प्रोवाइड करता है कि इतनी स्पेस के अंदर रहते हुए आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो।
تو فار انسٹنس اگر ہمارا ڈیٹا اس لمٹ سے زیادہ ایکسیڈ کر جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیں تو اس صورت میں ہمیں ایک سے زیادہ فائل سسٹمز کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اب ڈیو ٹو لیک آف اسپیس جب ہمیں ایک سے زیادہ فائل سسٹم کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنی فائل کو کنورٹ کرتے ہیں فرام ون فائل سسٹم ٹو اندر. ٹھیک ہے, تو یہی ہمارا فرسٹ پارٹ ہے اس کا, کنورٹنگ دی ٹائپ آف اے فائل سسٹم. اب یہاں پہ میری بات سنیں, آبویسلی ہم اگر ڈیلی یوزیج کی بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں, اگر ہم لوگ ڈفرینٹ اپلیکیشنز یوز کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس ورڈ ہے, ہمارے پاس پاور پوائنٹ ہے, ہمارے پاس PDF ہے, تو جب ہم کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایفرٹ تو ریکوائرڈ ہوتی ہے, رائٹ. مطلب وی ہیو ٹو کنورٹ a certain file from one format, یعنی فار ایگزامپل ورڈ میں ہے تو ہمیں اس میں ایکسل میں کنورٹ کرنے کے لیے وی نیڈ اے سرٹن پروسیجر, ہمیں ایک طریقہ کار ریکوائرڈ ہے. اگر تو ہماری جو اپلیکیشن ہے دیٹ از پریمیم, تو ہم لوگ جو ہے وہ ان ایپلیکیشن ہی یہ کنورژن کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں تو پھر ہم اکثر آن لائن ہیلپ ضرور لیتے ہیں کہ آن لائن ہم لوگ کنورٹ کر لیتے ہیں فرام ورڈ ٹو PDF ایز اٹ از سمپل اینڈ اٹ از کاسٹ فری, رائٹ. تو اسی طریقے سے ہمارے پاس فائل سسٹم, جو ایک فائل سسٹم ہے, فار ایگزامپل ایک فائل سسٹم سے ہم نے دوسرے فائل سسٹم میں اپنی فائل کو کنورٹ کرنا ہے, جس کی ایک ریزن یہ ہے کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ کرنٹلی یوزڈ فائل سسٹم کی لمٹ کو ایکسیڈ کر گیا ہے, تو ہمیں اسے کنورٹ کرنا ہے اپنے ڈیٹا کو انٹو دا ادر فائل سسٹم فارمیٹ. تو وی نیڈ اے سرٹن پروسیجر, رائٹ, وی نیڈ سم رولز اینڈ ریگولیشنز, وی ہیو ٹو فالو دوز رولز اینڈ ریگولیشنز. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں اس لاسٹ لائن میں, آپ پیج 108 108 پیج کے لاسٹ لائن اگر آپ پڑھو, دا ڈیپتھ آف پاتھ میں نیڈ ٹو بی انکریز بیونڈ دی ریسٹرکشنز آف دی فائل سسٹم. ٹھیک ہے, اور یہی کہ جو ہے نا ہمیں جو ہے اس کی اسپیس جو ہے وہ انکریز کرنی پڑے گی, اس کی ڈیپتھ جو ہے وہ انکریز کرنی پڑے گی. دس میں دیر میں بی پرفارمنس اور ریلائبلٹی کنسیڈریشن. جب ہم لوگ کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں دو چیزوں کو جو ہے وہ کنسیڈر کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا. دا فرسٹ ون از پرفارمنس اینڈ دا سیکنڈ ون از ریلائبلٹی. یس, کہ ہم اگر کنورژن کر رہے ہیں تو ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ ایز اٹ از رہے, یہ نہ ہو کہ ہمارا ڈیٹا اندر سے جو ہے وہ یا ہمیں ڈیٹا لاس ہو جائے یا ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ کریش کر جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ ریلائبلٹی کے ساتھ پرفارمنس, یعنی ہمارا ڈیٹا جو پرفارم کر رہا تھا یا ہمارے ڈیٹا کی جو پرفارمنس تھی وہ ایز اٹ از ہی رہنی چاہیے, اس میں کوئی چینجز نہیں آنی چاہیے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں پرووائڈنگ ایکسیس ٹو اندر آپریٹنگ سسٹم وچ ڈز ناٹ سپورٹ دا ایگزسٹنگ فائل سسٹم از اندر ریزن. اچھا, دوسری ریزن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرووائڈنگ ایکسیس ٹو اندر آپریٹنگ سسٹم. فار ایگزامپل اگر ہماری فائل سسٹم جو ہے وہ ونڈوز کی تھی اور اب ہم اسی فائل کو پہلے ہم لوگ فائل جو ہم نے کریٹ کی ہے وہ ہم نے ونڈوز آپریٹنگ سسٹم پہ کریٹ کی ہے, اب اسی فائل کو ہم یوز کرنا چاہ رہے ہیں آن یونکس, تو جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم یونکس جو ہے وہ ونڈوز کی فائل سپورٹ بھی کرنی چاہیے. جیسے دیکھو اگر ہم لوگ بات کریں, اگین میں آپ لوگوں کو ڈیلی لائف ایگزامپل دیتی ہوں. ہم لوگ جانتے ہیں کہ ورڈ ٹو ایکسل جو ہے, ورڈ ٹو PDF جو ہے ہم لوگ کنورٹ کر سکتے ہیں, PDF ٹو ورڈ جو ہے وہ ہم کنورٹ کر سکتے ہیں فائل کو. اسی طریقے سے جب ہم دو آپریٹنگ سسٹمز یعنی ونڈوز فار ایگزامپل ہمارے پاس ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹمز ہے, ونڈوز ہے, میک او ایس ہے, ہمارے پاس لینکس ہے, ہمارے پاس یونکس ہے, تو اگر ہم ان میں سے کسی فائل سسٹم مطلب فار ایگزامپل اگر ونڈوز کی فائل اور ہم کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اب اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں یونکس آپریٹنگ سسٹم, تو سپورٹ بھی کرنا چاہیے. مطلب فار ایگزامپل اب ہم جس آپریٹنگ سسٹم میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں یونکس میں ہم اس فائل کو جو ہے وہ انسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو یونکس جو ہے وہ سپورٹ بھی کرنا چاہیے اس طرح کے فائل سسٹم کو. سو یہ ایک اندر ریزن ہو سکتی ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کنورٹ, دیکھو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہماری سب سے پہلی لمٹ کیا ہے, ہمارا مسئلہ سب سے پہلے فائل سسٹم میں کیا آتا ہے, وہ یہ کہ ہمیں فائل سسٹم کو جو ہے وہ فائل کو کنورٹ کرنا پڑے. ٹھیک ہے, کنورٹنگ دی ٹائپ آف اے فائل سسٹم ہمارا سب سے بڑا مسئلہ, سب سے پہلا مسئلہ ہمارا یہ ہے. اس کی کچھ ریزنز انہوں نے بتائی ہیں. دا فرسٹ ویری ریزن کین بی اسپیس,
کہ فار ایگزامپل ہم کرنٹلی جو آپریٹنگ سسٹم یا کرنٹلی جو فائل سسٹم یوز کر رہے ہیں اس کی ڈیٹا لمٹ جو ہے وہ ایکسیڈ ہو گئی ہے اور اب ہمیں کسی اور فائل سسٹم میں اس کو کنورٹ کرنا پڑے گا. سو دیٹ کین بی ون آف دا ریزن. اینڈ دا ادر ریزن کین بی, یہاں لاسٹ میں انہوں نے بتائی ہے کہ پرووائڈنگ ایکسیس ٹو اندر آپریٹنگ سسٹم وچ ڈز ناٹ سپورٹ دی ایگزسٹنگ فائل سسٹم ان اندر ریزن از another ریزن. اچھا, اب یہاں پہ جب ہمیں اب ہم نے جب کنورٹ کرنا ہے تو پھر کنورژن مختلف قسموں کی ہوتی ہے. وی ہیو ڈفرنٹ ٹائپس آف کنورژنس, ٹھیک ہے, جس میں سب سے پہلی کنورژن ہے ہمارے پاس ان پلیس کنورژن, جس کو ہم لوگ فٹافٹ دیکھ لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. ان سم کیسز کنورژن کین بی ڈن ان پلیس although migrating the file system is more conservative as it involves creating a copy of a data and is recommended. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ مائگریٹ کر رہے ہوتے ہو فرام ون فائل سسٹم, مائگریٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہو, جب آپ موو کر رہے ہوتے ہو فرام ون فائل سسٹم ٹو اندر, تو یہ بہت ہی کنزرویٹیو ہے اور اس میں ہونا یہ چاہیے کہ اٹ شوڈ کریٹ اور اٹ انوالوز کریٹنگ اے کاپی آف اے ڈیٹا. آپ کا جو کرنٹلی ڈیٹا ہے اس کی ایک کاپی کریٹ کر دینا جو ہے وہ ریکمینڈیڈ ہوتا ہے. دیکھو میری بات سنو, جب آپ لوگ فار ایگزامپل کنورٹ کر رہے ہو, ایک فائل آپ کی ورڈ میں ہے اور آپ لوگ پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہو اس کو, تو آپ لوگ کرنٹلی جو ہے ورڈ کی ایک اور کاپی اپنے پاس رکھ لو. جو ورڈ فائل سسٹم میں جو ورڈ فارمیٹ میں جو آپ کا ڈیٹا ہے اس میں آپ ایک اور کاپی رکھ لو, تاکہ اگر فار ایگزامپل اللہ نہ کرے آپ کی کنورژن کے درمیان کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, کسی قسم کا ڈیٹا لاس ہو جاتا ہے یا پھر کنورژن سکسیزفل نہیں ہو پاتی کسی بھی ریزن کی وجہ سے, تو آپ کا اوریجنل ڈیٹا جو ہے اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو, ٹھیک ہے. تو اس لیے اٹ از ریکمینڈیڈ ٹو کریٹ اے کاپی آف دا اوریجنل ڈیٹا فرام وچ یو آر گوئنگ ٹو کنورٹ دی ڈیٹا انٹو اندر فائل سسٹم, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ on Windows FAT and FAT32 file systems can be converted into NTFS. اچھا, اب یہ لوگ ونڈوز کی ایگزامپل دے رہے ہیں کہ کہاں سپورٹ کرتا ہے کنورژن اور کہاں سپورٹ نہیں کرتا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم لوگ فیٹ اور FAT32 فائل سسٹم کی بات کریں تو یس وی کین کنورٹ اٹس فائل سسٹمس ٹو وی کین کنورٹ اٹس فائلز انٹو NFTs, ٹھیک ہے. وائی دا کنورٹ ڈاٹ ایگزی یوٹیلیٹی, یعنی کہ ڈاٹ ایگزی یوٹیلیٹی کے تھرو ہم لوگ FAT32 کی فائل کو جو ہے وہ NFTs میں کنورٹ کر سکتے ہیں آن لینکس. پھر انہوں نے لینکس کی ایگزامپل دی ہے کہ EX2 کی جو فائل ہے وہ EX3 میں EXT3 میں کنورٹ کی جا سکتی ہے اور EXT3 سے واپس EXT2 تک جو ہے وہ کنورٹ کی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. اس طریقے سے ان لوگوں نے کچھ ایگزامپل دی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ دیز کنورژنس, یہاں پہ آپ آ جائیں 1 2 3 5th لاسٹ لائن اگر آپ دیکھیں, دیز کنورژنس, میں اوپر کر لیتی ہوں اسکرول تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے. یہاں پہ دیز کنورژنس آر پاسبل ڈیو ٹو یوزنگ دا سیم فارمیٹ فار دی فائل ڈیٹا اٹ سیلف اینڈ ری ایلوکیٹنگ دا میٹا ڈیٹا انٹو ایمٹی اسپیس ان سم کیسز یوزنگ اسپارس فائل سسٹم. اچھا, پھر انہوں نے ٹیکنیکلٹی والی چیز بتا دی ہے کہ یہ کنورژن جو ہے وہ پاسبل ہے کیونکہ ایک ہی فارمیٹ کا جو ہے وہ ڈیٹا یوز کر رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ ری ایلوکیٹ کر دیتے ہیں میٹا ڈیٹا کو انٹو اے ایمٹی اسپیس, ٹھیک ہے, یوزنگ اسپارس فائل سپورٹ. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مائگریٹنگ ٹو اے ڈفرینٹ فائل سسٹم. اب دوسرا ہمارا آپشن کیا ہے کہ ہم لوگ ایک مختلف فائل سسٹم میں ٹرانسفر کر رہے ہیں یا موو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں کیا کہہ رہے ہیں, مائگریٹ ہیز دی ڈس ایڈوانٹیج آف ریکوائرنگ ایڈیشنل اسپیس آلدو اٹ مے بی فاسٹر. اچھا, اب کنورٹ جب آپ ایک فائل سسٹم سے دوسرے فائل سسٹم میں کر رہے ہوتے ہیں دیٹ از اے ڈفرینٹ ون, تو آپ کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اسپیس ریکوائرڈ ہوتی ہے. یو نیڈ ایڈیشنل اسپیس ایون اف اٹ از فاسٹر, ٹھیک ہے. دا بیسٹ کیس از اف دیر از ان یوز اسپیس آن میڈیا وچ کنٹین دی فائنل فائل سسٹم, یعنی جو فائنل فائل سسٹم کی ڈیسٹینیشن ہے اگر اس پہ ایمٹی اسپیس ہو تو اٹس بیٹر, ٹھیک ہے. For example, to migrate a FAT32 file system to an EX2 file system, first create a new EXT2 file system, then copy the data to the file system, then delete the FAT32 file system. اچھا, ہم لوگوں نے اب یہاں پہ وہ
پروسیجر بتا دیا جس کو فالو کرنا ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس FAT32 بیسیکلی کس کی ونڈوز کی ایک فائل سسٹم, ٹھیک ہے. FAT32 از اے ونڈوز فائل سسٹم. اگر آپ FAT32 کی فائل جو ہے وہ ext2 یعنی لینکس کی فارمیٹ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ فرسٹلی کریٹ اے نیو ext2 فائل سسٹم, کہ آپ ایک نیا ext2 فائل سسٹم کریٹ کرو, پھر اپنی فائل کو جو ہے یا اپنے ڈیٹا کو جو ہے فرام FAT32 سے کاپی کر کے یہاں پہ لے آؤ انٹو ext2 فولڈر, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کی جو اوریجنل فائل تھی, جب کنورژن کمپلیٹ ہوگی تو آپ کی اوریجنل جو فائل تھی اس کو ڈیلیٹ کر دیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ an alternative where there is no sufficient space to retain the original file system until the new one is created. اور آلٹرنیٹیو کے طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ انف اسپیس جو ہے وہ there is not sufficient space to retain the original file system until the new one is created. مطلب وہاں پہ sufficient space نہیں ہے to contain the original file until and unless the new file is created. new file کون سے کریٹ ہوئی ہے, ext2 والی, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کہہ رہے ہیں دس ٹیکس لانگر بٹ اے بیک اپ آف دی ڈیٹا از نائس سائڈ افیکٹ. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب آپ ڈیٹا کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں فرام ون فائل سسٹم ٹو اندر, تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ چیزیں پہلے فرسٹ آف آل میک اے کاپی آف دی اوریجنل فائل. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک ایڈوانٹیج, ایک نائس ایڈوانٹیج یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی چیزوں کی جو ہے ایک کاپی جو ہے بیک اپ کے طور پہ آپ کے پاس پروڈیوس ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہیں لانگ فائل پاتھس اینڈ لانگ فائل نیم, یعنی کہ پاتھ ہم کس کو کہتے ہیں, کسی بھی چیز کی ڈائریکٹری کو. جیسے دیکھو میری ایک فائل پڑی ہوئی ہے, سب سے پہلے میں گئی ونڈوز ڈسک ڈی میں, اس کے بعد میں گئی کاسٹ میں, اس کے بعد میں گئی سسٹم اینڈ نیٹورک ایڈمنسٹریشن میں, اس میں گئی لیکچر 5 میں, اور اس کے اندر میری ایک فائل پڑی ہوئی ہے. تو یہ جو پورا پاتھ ہے نا, اگر میں بیکورڈ موو کروں تو فرام لیکچر 5, اس کے بعد سسٹم اینڈ نیٹورک ایڈمنسٹریشن, اس کے بعد کاسٹ, اس کے بعد ڈسک ڈی, اس کے بعد مائی کمپیوٹر, تو یہ پورا میرا پاتھ ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ لانگ فائل پاتھ یعنی کہ لمبے پاتھ ہوں, جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک لمبے پاتھ کی ایگزامپل دی ہے. اینڈ لانگ فائل نیمز, اب لانگ فائل نیمز از ریئلی اے میسی تھنگ. ایک لمبا نام لکھ دینا کسی بھی فائل کا. فار ایگزامپل میں ایک فائل کا نام رکھتی ہوں لیکچر, ایک فائل میری سنگل فائل کا نام اگر میں رکھتی ہوں لیکچر 5 سسٹم اینڈ نیٹورک ایڈمنسٹریشن سیمسٹر 6 BSIT اسٹوڈنٹس کاسٹ 2020. تو یہ کیسا آپ کو نام لگا, یہ ایک فائل کا میں نے نام ایسا رکھا. سو اٹس اے ہیوج میس ٹو پٹ سچ لانگ نیمس, ٹھیک ہے نا. بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کو پھر بعد میں ہینڈل کرنا, اور ہمیں خود کو بھی نہیں یاد رہتا کہ یس وچ ڈیٹا ہم نے کون سا ڈیٹا جو ہے وہ پہلے یوز کرنا ہے اور کون سا ڈیٹا بعد میں یوز کرنا ہے. تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں. اچھا اس کے بعد یہ لوگ اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں ہیرارکل فائل سسٹم کے بارے میں, کہ جو ہمارے پاس ہیرارکل فائل سسٹم ہوتا ہے اس میں کسی بھی فائل کو ایکسیس ہی کیا جاتا ہے وایا پاتھ. ہیرارکی بیسکلی یہ ہیرارکی ہی ہو گئی کہ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو گو ٹو لوکل ڈسک ڈی, دین یو ہیو ٹو گو ٹو اندر فولڈر دیٹ از الکاسٹ, اینڈ دین یو ہیو ٹو گو ٹو اندر فولڈر, اینڈ دین اندر فولڈر اینڈ اندر فولڈر. یہ ساری بیسکلی ایک ہیرارکی ہی بنتی جا رہی ہے. تو وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیرارکی فائل سسٹم کے اندر کسی بھی فائل کو ایکسیس کرنے کا طریقہ ہی یہ ہوتا ہے تھرو پاتھ, ٹھیک ہے. کہ اس کا پاتھ یعنی پہلے اس فولڈر میں جانا ہے, پھر اس فولڈر میں جانا ہے, پھر اس فولڈر میں جانا ہے, اس کے تھرو ہی یو کین ایکسیس اینی فائل. تو اس کے بعد وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وین یو ہیو ڈفرینٹ فائل سسٹم, تو ہر فائل سسٹم کی ایک اپنی لمیٹیشن ہوتی ہے کہ اس کا پاتھ جو ہے وہ میکسیمم اتنا لانگ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ فائل سسٹمس ہیو ڈفرینٹ لمٹس آف دی ڈیپتھ آف دی فائل, یعنی کہ ایک پاتھ جو ہے وہ کتنا لانگ ہو سکتا ہے, ڈپینڈس اپون دی انڈیویجول فائل سسٹم. ہر فائل سسٹم کچھ لمٹ کر دیتا ہے, میکسیمم لمٹ سے سیٹ کر دیتا ہے کہ فائل کا پاتھ جو ہے وہ اتنا لانگ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ فائل سسٹم آلسو ہیو اے لمٹ آف لینتھ آف دی انڈیویجول فائل نیم. اچھا دوسرا یہ کہ فائل سسٹم جو ہے وہ یہ لمٹ بھی سیٹ کر دیتے ہیں کہ ایک انڈیویجول فائل کا نام کتنا میکسیمم لانگ ہو سکتا ہے. اور ہم لوگ آج کل یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ لمیٹیشن ہوتی ہے, جیسے وی کانٹ
पुट सेमी कॉलन एज अ फाइल नेम, राइट। तो ये लिमिटेशन भी है। तो इसी तरीके से हर फाइल सिस्टम ये लिमिट सेट कर देते हैं कि एक फ़ाइल का पाथ मैक्सिमम कितना लॉन्ग हो सकता है और एक फ़ाइल का अपना नाम जो है वो मैक्सिमम कितना लॉन्ग हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी हाउ कैरेक्टर्स लॉन्ग, और प्लस ये भी बता देते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें रिस्ट्रिक्टेड हैं, जैसे कॉलन हो गया, सेमी कॉलन हो गया, डैश हो गया एंड सो ऑन, कौन सी जो है वो परमिटेड है, यानी कि उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स जो हैं वो परमिटेड है। अच्छा, उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में इन्होंने ये बताया है कि किसी भी फ़ाइल को कॉपी करना, वो ऐसी फ़ाइल जिसका नाम जो है वो बहुत लंबा हो और उसका पाथ, उस तक पहुंचने का पाथ जो है वो बहुत लॉन्ग हो, तो ऐसी फ़ाइल को कॉपी करना फ्रॉम वन फाइल सिस्टम टू अनदर, ये इटसेल्फ ही एक डिफ़िकल्ट टास्क है और इट मे कॉज एन अनडिज़ायरेबल रिज़ल्ट, ठीक है। अनडिज़ायरेबल रिज़ल्ट का ये मतलब है कि आपका ऑपरेशन जो है कन्वर्जन का वन सक्सेसफुल हो सकता है, आपका डेटा जो है वो लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे अनडिज़ायरेबल रिजल्ट्स हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं दिस डिपेंड्स अपॉन हाउ द यूटिलिटी डूइंग द कॉपिंग हैंडल्स द डिस्क्रिपेंसी, यानी कि आप यूटिलिटी यानी जो तरीका यूज़ कर रहे हो, अब इस पर डिपेंड करता है कि वो तरीका जो है वो कितना एफिशिएंट है ऑफ ट्रांसफरिंग या ऑफ कन्वर्टिंग अ फाइल फ्रॉम वन फाइल सिस्टम टू अनदर। तो इसके साथ हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। फाइल सिस्टम में हम लोगों ने इसका मतलब पढ़ा, व्हाट इज़ बेसिकली अ फाइल सिस्टम। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट फाइल सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ा कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा फाइल सिस्टम यूज़ होता है। उसके बाद हम लोग ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के डिफरेंट फाइल सिस्टम्स के बारे में पढ़ा और लास्टली हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया लिमिटेशंस को, कुछ लिमिटेशंस को कि फाइल सिस्टम यूज़ करते हुए व्हाट आर द लिमिटेशंस। सो मोस्टली वी हैव टू मेजर limitation. The first one is to restrict the length of the first limitation was a long path name and the second limitation is a long file name, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है फाइल सिस्टम्स का ये कंप्लीट होता है। विल शेयर दिस पीडीएफ विद यू, एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इन डिटेल जो है वो चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है। मेनली थ्योरी को जो है वो एक दफ़ा रीड कर लें, अंडरस्टैंड कर लें, मेन पॉइंट्स को जो है वो रिकग्नाइज कर लें, एक दफ़ा याद कर लें, दैट्स इनफ, ठीक है। सो अब इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मुलाकात होती है। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।